زندگی گزارنے کا ایک طریقہ وہ ہے جو انسان اپنے عقل سے، اپنی سوچ سے اور اپنے ماحول کے اعتبار سے اپنے لیے تجویز کرتا ہے۔ معتبر میں زندگی گزارنی ہے، مقدر کا کھانا اس نے کھانا ہے، پینا اس نے پورا کرنا ہے، جو بھی اس کے لیے اللہ نے مقدر کیا ہے، جو قدمیں اس کے لیے مقدر ہیں تو وہ تو اس میں پورا کرنا ہے۔ جب وقت آ جاتا ہے جانے کا تو یہ بات نہیں ہے کہ کھانا کھاتا اس کے پاس پینے کے لیے پانی نہیں تھا، رہنے کے لیے مکان نہیں تھا، اس کے پاس پیسے نہیں تھے، اس وجہ سے مر گیا اور چلا گیا۔ اسپیکر کے پاس بیٹھو جیسے ماں کے دل سے بغیر کسی چیز کے، بغیر کسی اسباب کے دنیا میں آیا ہے تو وہاں تو کوئی چیز ہی نہیں تھی کہ وہ لے کر آتا تھا، اور میں اس کا فہم، اس کے سمجھ، اس کا ادراک، تو اس دنیا میں اس سب کچھ کے ہوتے ہوئے بھی ان سب کچھ کو چھوڑ کر ہر ایک نے جانا ہے۔ کمی کی وجہ سے چلا گیا یہ بات۔ جب اس کا مقدر کا کھانا ختم ہو جاتا ہے اور جو بھی چیز ہے اس دنیا میں جو اس نے استعمال کرنی ہے، جب وہ نظام پورا ہو جاتا ہے تو یہ چلا جاتا ہے۔ الا ان نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها۔ کوئی فرد اس دنیا سے انتقال نہیں کر پاتا اور نہیں کر سکتا جب تک اپنے رزق کو مکمل نہ کر دے۔ اس لیے جو ہے وہ تو ملنا ہی ہے۔ تو ہمارے کہ دیکھو فاتقوا اللہ، اپنے ضرورتوں کے پورا کرنے میں، اپنے اس مقدر کے کھانے میں، پینے میں، پہننے میں، چلنے پھرنے میں، کمانے میں، ہر چیز اس میں تم اس ذات سے ڈرو جس کے پاس جانا ہے، اور جانا کس کے پاس ہے؟ سب میں اللہ کے پاس جانا ہے۔ اس سے ڈرو، اس کے ناراضگی سے ڈرو کہ اس کو راضی کر کے جاؤ۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کھانے کو مقصود بنا دو اور پہننے کو مقصود بنا دو اور مکان کو مقصود بنا دو۔ دفعہ میں مردان سے جا رہا تھا ریوڑ، تو ووٹ لگانے کے لیے ساتھ بھی جا رہے تھے، بس بھری ہوئی تھی، تو ایک نوجوان کے ساتھ میں سیٹ پر بیٹھا۔ اچھا وہ پہلی دفعہ ہی جا رہا تھا۔ یہ بات نہیں کہ صرف بندہ تبلیغی میں جائے تو ویسے مسلمان ہو گئے، اس سے پہلے تو کوئی اور ہے نہیں یا کوئی، یہ تو ایک راستہ ہے بننے کے لیے۔ تو میں نے اس سے بات کی اور اس نے بہت توجہ سے سنا۔ میں نے ان سے کہا کہ
زندگی گزارنے کا طریقہ جو عام ماحول میں ہے، مسئلے حل ہو جائے، کماؤ، کمانے سے پیسہ مل جائے گا، پیسے سے کپڑا مل جائے گا، کھانا مل جائے گا، مکان بن جائے گا، سواری مل جائے گی، شادی ہو جائے گی، اور کیا چاہیے؟ اور جب کھانا مل گیا اور پہننے کے لیے لباس اور رہنے کے لیے مکان، تو تم کامیاب ہو۔ اور ایک یہ ہے کہ تم دین کے راستے پر چلو، تو جو تمہارا مقدر ہے وہ کہیں جائے گا نہیں، اور اللہ کیسے کر دے گا، تمہارے مسئلے اس طرح حل ہو جائیں گے۔ تو سر سے میں نے پوری بات کی اس سے، اس نے مجھے کہا تم تو بھی عجیب باتیں کر رہے ہو، تم تو بھی وہی بول رہے ہو جو لوگ بول رہے ہیں۔ یہ ان کی بات ہے، خدا سے مجھے پورے الفاظ تو یاد نہیں ہے۔ میرے لوگ کہہ رہے ہیں کہ زندگی بناؤ دنیا کے راستے سے، اور تم کہہ رہے ہو زندگی بناؤ دین کے راستے سے، تو تم کا اس میں کیا فرق ہے؟ تم نے بھی زندگی بنانے کو مقصود بنا دیا، راستہ دین اختیار کر لیا، اور اس نے بھی وہ زندگی بنانا مقصود بنا دیا، راستہ اس نے دنیا اختیار کر لیا۔ لیکن مجھے تو کوئی فرق نظر نہیں آتا، مجھے اس کی بات بہت اچھی لگی، اللہ بارہ مجھے اچھی لگی۔ اور پہلے تو میں 4 مہینے کے لیے جا رہا تھا، پہلے کچھ وقت اس کا نہیں لگا، میں نے کہا اچھا تو بھی کچھ کہہ دو، کیا کرنا ہے؟ اس نے کہا مالک کو راضی کرنا کام ہے۔ اس کو یہ کیا چکر ہے؟ کھانا مل گیا، پہننے کے لیے کپڑے مل گئے، رہنے کے لیے مکان بن گیا، مل گیا، اور یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، تو میرا کام بن گیا۔ اور جس کو نہیں ملا وہ اس کا کیا ہے؟ اس کا کام نہیں بنا۔ تو اس نے کہا یہ کوئی کام ہے؟ کام تو یہ ہے کہ مالک راضی ہو جائے، خواہ تجھے کچھ بھی نہ ملے، اور ناکامی یہ ہے کہ مالک ناراض ہو جائے، خواہ تجھے سب کچھ ملے۔ اور تجھے کچھ ہدف بندہ مقرر کر لے کہ میں نے دنیا میں کیا کرنا ہے، اور امتحان اس وجہ سے ہے کہ نہ اللہ نے کھانے سے روکا، نہ پینے سے روکا، بلکہ احکامات دیے، کھانے کے بھی ہے، پینے کے بھی ہے، پہننے کے بھی ہے، مکان بنانے کے بھی ہے، بیوی بچوں کے پالنے کے بھی ہے، کمانے کے بھی ہے، خرچ کرنے کے بھی ہے۔ اور یہ جتنے بھی شعبے ہیں جس میں عمومی طور پر بندے لگے رہتے ہیں، ان کے نظام ایسا ہے اللہ نے بنایا ہے دنیا کا کہ کوئی ایک آدمی ہر کام نہیں کر سکتا ہے اپنے لیے خود۔ ایک آدمی تجارت بھی کرے اپنے حصے کے لیے، اور زراعت بھی کرے اپنے حصے کے لیے، اور مکان بنانا بھی سیکھے اپنے حصے کے لیے، اور مقدمہ لڑنا بھی سیکھ لے اپنے حصے کے لیے۔ ارے ایک ایسا نہیں ہے، بعض کو کسی کام میں لگایا، بعض کو کسی کام میں لگایا، بعض کو کسی کام میں لگایا۔ اور وہ جس کو کام کہا جاتا ہے، کام وہ ہے جو سب کے لیے بندہ کرے۔ درزی سب کے لیے کپڑا سیتا ہے، اپنے لیے سینا کام نہیں ہے، ضرورت ہے۔ جن کا کاروبار ہوتا ہے مکان بنانے کا، وہ سب کے لیے، اور بڑا خوش ہوتا ہے جب اس کو پتہ چلتا ہے نا کسی کے لیے مکان بنانا ہے، تو خوشی خوشی سے مکان بناتا ہے۔
کپڑے والا خوشی خوشی سے کپڑا خریدتا بھی ہے بیچنے کے لیے، اور پھر بیچنے سے جو پیسہ آتا ہے پھر وہ پیسہ لے کر جاتا ہے خریدنے کے لیے۔ تو یہ اپنے لیے اپنے کپڑے کی ضرورت تو اس کے 2-3 جوڑے کا بھی ہے، لیکن یہ جو کارخانہ لگاتا ہے کپڑے کا اور کارخانہ لگاتا ہے جوتے کا اور کارخانہ لگاتا ہے چیزوں کا، مختلف چیزوں کا، تو یہ اپنے لیے کہ میرے 2-4 بچے ہیں، ان کے لیے کپڑا چاہیے، ان کے لیے جوتا چاہیے، ان کے لیے لانچز چاہیے، ان کے لیے تو تھوڑا سا کافی ہے، لیکن وہ کہتا ہے یہ لوگوں کے لیے ہے اور سب کے لیے، میرے دکان سے سب کو ملے گا، جو آئے گا نہیں کہ اس کو دوں گا اس کو نہیں دوں گا، ہاں پیسہ ہوگا تو دوں گا، جتنا پیسہ لے کر آئے گا اتنا ملے گا اس کو۔ تو یہ تو ایک نظام ہے۔ تو خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھو کوئی آدمی بغیر اپنے مقدر کے کھانا پینا پورا نہ کر کے جا نہیں سکتا، لیکن جب اللہ کے پاس جانا ہے تو فاتقوا اللہ، تو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، یعنی گویا اللہ کے ناراضگی سے ڈرو۔ کہتے ہیں ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اللہ کے ساتھ تعلق اور اللہ کے قرب کے لیے راستے تلاش کرو۔ راستہ ہوتا ہے نا کہ اس راستے پر چلو گے تو پنڈی پہنچ جاؤ گے، اس راستے پر چلو گے ایک ایک قدم تمہیں لاہور پہنچا دے گا، اس راستے پر چلو گے تو تو وہ راستہ تلاش کرو جس راستے پر چل کر تم صبح اور شام تمہارا پہنچ ہے اللہ کے پاس، گویا اللہ کا قرب، اللہ کے قرب، اللہ کے ساتھ تعلق۔ تو اللہ کے ناراضگی سے ڈرو کہ مالک ناراض نہ ہو جائے۔ مالک، ہاں اتنی بات رکھی ہے اس میں کہ جو رضا کی جگہ مالک نے بنائی ہے اور بتایا ہے وہ جنت ہے، اور ناراضگی کی جگہ جہنم ہے۔ تو کرو جو کرنا ہے، تو اس میں مالک کی رضا اور جنت۔ تو جنت اس لیے نیت میں لاؤ کیونکہ مرنے کے بعد یہ 2 جگہیں ہیں، یا جنت ہے اور یہ کیا ہے، جہنم ہے۔ کامیاب وہ ہے جو جہنم سے بچا دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقط فاز، تو یہ کامیاب، اور یہ ایسی کامیابی ہے کہ اس کے بعد ناکامی نہیں ہے، اس کے بعد ناکامی نہیں ہے۔ اور پھر جس کھانے میں، پینے میں، لباس میں، مکان میں، شادیوں میں، چلنے پھرنے میں اس نے اپنے آپ کو آزاد نہیں سمجھا۔ آزاد یہ کہ میں خوش ہو جاؤں، بس میرا جی خوش ہو جائے، میرا جی، یا یہ ہے کہ میرا یہ دوست خوش ہو جائے، یا یہ فلان خوش ہو جائے، یہ بھی میرے جی کی خواہش ہے کہ یہ خوش ہو جائے، اور اس طرح رکھا یہ کوئی ناجائز نہیں۔ ٹھیک ہے، بندوں کو خوش رکھنا چاہیے، لیکن اللہ کو ناراض کر کے خوش رکھنا ہے اس کو۔ جب اللہ کی نسبت سے ان چیزوں میں پرہیز کیا، احتیاط کیا، اللہ کا خوف، تو اب ایسے مکانات ملیں گے جس کا یہ بندہ یہاں پر تصور بھی نہیں کر سکتا ہے، جو اللہ نے اس کے لیے بنائے ہیں، کہ یہ مکان میں اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ تھا تمہارا، اور جنت کا تھا اس کا، تو اب یہ وہ جنت میں یہ وہ مکان، تو جنت کے مکانات اور لباس میں تم نے اپنے آپ کو خوش رکھنے کے بجائے، اپنے نفس کو راضی رکھنے کے بجائے
اور نفس کے بندوں کو راضی رکھنے کے بجائے تم نے اللہ کو راضی رکھا اور اپنے طبیعت کے خلاف کیا، خواہش کے خلاف حکم پورا کر لیا، تو اب یہ کپڑے ملیں گے تجھے جنت میں، جنت کے کپڑے، لباس، جنت کے مکان۔ اور جو تم نے جوانی میں اپنے آپ کو خواہش سے روکا اور طبیعت پر نہیں چلے، چل سکتے تھے نہیں چلے، تو اب یہ تمہاری جوانی ہمیشہ ہمیشہ کی، اور یہ تمہاری صحت اور بیماری کا مسئلہ آتا تو تم نے صحت کو مقصود نہیں بنایا تھا کہ صحت مل جائے تو اللہ ناراض ہو یا راضی ہو، نہیں، اللہ راضی ہو جائے یہ میری کامیابی ہے، اگرچہ مجھے صحت نہ ملے، اور اگر اللہ ناراض ہو گیا تو یہ میری ناکامی ہے، اگرچہ مجھے صحت مل گئی، کیونکہ یہ کوئی کامیابی نہیں ہے کہ 10-15 منٹ کے لیے بندے کو کھانے کے لیے مل گیا، پینے کے لیے مل گیا، رہنے کے لیے مل گیا، اور پھر اس کے بعد ایسا جگہ ڈال دیا گیا کہ جہاں 7 سال تک اس کو کچھ نہیں مل رہا ہے، تو اس کو کوئی عقل مند کامیابی نہیں ہے۔ تو پھر اسے انسان کو کہا جاتا ہے کہ یہ ہے تمہارے لیے مکان، یہ ہے تمہارے لیے کپڑے، یہ ہے تمہارے لباس، یہ ہے تمہاری جوانی، اور یہ ہے صحت، اور یہ ہے تمہاری بیویاں، تمہارے لیے جو اللہ نے بنایا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ مالک جس کو تو نے موت تک راضی رکھا، اور اس پر تجھے موت آ گئی، اس پر استقامت کے ساتھ، استقامت کہا جاتا ہے صحیح چیز پر ڈٹنا، صحیح چیز پر کیا ہے؟ ڈٹنا، نہ گرمی کی وجہ سے چھوڑنا، نہ سردی کی وجہ سے چھوڑنا، نہ فقر کی وجہ سے چھوڑنا، نہ مالداری کی وجہ سے چھوڑنا، نہ کسی کے واہ واہ کی وجہ سے چھوڑنا، اور نہ کسی کے دکھے دینے سے کیا ہے؟ چھوڑ دینا صحیح کو، اور نہ اکثریت کی وجہ سے چھوڑنا، نہ اقلیت، سب لوگ کر رہے ہیں تو میں بھی کروں، سب لوگ کر رہے ہیں تو میں بھی کروں، اچھا سب لوگ نہیں کر رہے ہیں تو میں بھی نہ کروں، تو یہ تو کوئی کام تو نہیں ہوا کہ لوگ کر رہے ہیں تو میں بھی کروں، لوگ نہیں کر رہے ہیں تو میں بھی نہ کروں، نہیں، اس کے اندر استقامت تھی، ڈٹا رہا، برداشت کیا، صبر کیا موت تک، کہ اللہ، اس لیے اس کے عمل میں ایمان تھا، اس کے عمل میں احتساب تھا، جگہ بجگہ اس کے طرف متوجہ کیا گیا ہے، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے اللہ کے حکم کو پورا کیا روزے کا، لیکن اخلاص کے ساتھ، اس پر جو مل رہا ہے آخرت میں وہی سامنے، آخرت میں اتنا ہی ملے گا، میں تو اسی کہہ رہا ہوں نا، اتنا کیا ہو تو، اور دنیا میں اتنا ہی ملے گا، یہ قلیل ہے، آخرت والا کیا ہے؟ سید ہے، یہ ادنا ہے، وہ اعلیٰ ہے، یہ صورت ہے نعمت کی، شکل ہے، حقیقت نہیں ہے، اور وہاں کیا ہے؟ حقیقت ہے۔ تو اب جو اتنے کو اس کو نظر جب آئے گا یہاں پر مرنے سے پہلے، کیونکہ مرنے کے بعد تو کافر کو بھی نظر آئے گا، مرنے کے بعد تو کافر کو نظر آ جائے گا سب کچھ، اس لیے کہے گا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، یہ سب جتنے بھی ہیں آج کے جو گزرے ہیں اور قیامت تک آنے والے جتنے بھی کفر پر مرے ہیں، جتنے بھی مالدار، جتنے بھی وزیر، جتنے بھی صدر، جتنے بھی جو کچھ بھی تھے، کسی کے رشتہ دار، تعلق والے، جو بھی
یہاں اللہ نے اس کو نوازا تھا اور یہاں باتیں بناتا تھا کچھ نہیں یہ ہے وہ ہے اور اپنے آپ کو کامیاب سمجھتا رہا، تو وہاں کیا کہیں گے؟ ربنا ابصرنا وسمعنا، ہماری آنکھیں کھل گئی، پہلے تو اندھے تھے اور کانوں نے اپنا کام شروع کر دیا کہ اب پتہ چلا کہ جو ہمیں بتایا جاتا تھا وہ تو سب حق ہے، ہمیں یقین آیا۔ ہمیں کیا ہے؟ یقین، کیونکہ یقین کے بدولت انسان عمل کرتا ہے، یقین کے بدولت انسان عمل کے لیے تیار ہوتا ہے کہ جب اس کو پتا ہو کہ یہاں یہ حال یقینی ہے، یہ چیزیں وہ ہے، اس کے لیے انسان آگے بڑھتا ہے یا اس سے پیچھے ہٹتا ہے۔ تو اب تو وہ کہے گا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، کہ ہمیں واپس کر دیجئے گا تاکہ ہم نیک عمل کر کے آئیں۔ نیک عمل کون سا؟ کہ تیرے لیے کرنا اور آخرت میں جہنم سے بچنے کے لیے اور جنت میں جانے کے لیے عمل کرنا، تاکہ یہ میں کر کے آئے۔ لیکن ایک عجیب بات ہے، جب بندہ صرف حالات کی وجہ سے غرضی آدمی، غرضی اپنے غرض کی وجہ سے کام کرنا، جو چاہتا ہے وہ مل جائے، خواہ دنیا کے راستے سے ملے یا دین کے راستے سے ملے، لیکن مجھے وہ چاہیے۔ تو جب غرض کی وجہ سے بندہ کام کرتا ہے تو اس کی غرض جہاں بھی پوری ہوتے ہوئے اس کے لیے تیار ہوتا ہے، اور جب وہ بات ختم ہو جاتی ہے تو اب کیا ہے؟ تو اب وہاں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، کیونکہ پکڑا گیا وہاں، تو اب کیا کہتا ہے کہ مجھے واپس کر دیجئے تاکہ میں نیک عمل کروں۔ تو وہاں بھی وہ اس کے بول صحیح نہیں ہے۔ ایک تو واپس اللہ کرے گا بھی نہیں کسی کو دنیا میں واپس، لیکن ایک جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اگر ان کو واپس کر دیا جائے تو یہ پھر وہی کریں گے جو پہلے کرتے رہے، جھوٹ بول رہے ہیں، میری بات پر ان کو ایمان نہیں تھا، یقین نہیں تھا، مجھے نہیں مان رہے، یہ تو ان حالات کی وجہ سے کیا کہہ رہے ہیں، تو یہ پھر وہی کریں گے جو پہلے کرتے رہے۔ تو اب جب بندے کے سامنے یہ مقصود ہو تو اس کو جب یہ نظر آئے، یہ آخرت، یہ اللہ کے رضا، تو دنیا اس کے نظروں میں حقیر ہو جائے۔ کس کے مقابلے میں؟ آخرت کے مقابلے میں، اور آخرت کی نعمتوں کے مقابلے میں یہاں کی نعمتیں وہ اس کو یہ ایک صورت اور ایک شکل، اور یہ عزت کی شکل ہے، حقیقت وہاں ہے، یہ اطمینان کی شکل ہے، حقیقت وہاں ہے، یہ خوبصورتی کی شکل ہے، یہ حقیقت وہاں ہے، یہ راحت کی شکل ہے، حقیقت وہاں ہے، یہ شکل ہے، اور یہ ادنا ہے اور وہ کیا ہے؟ اعلیٰ ہے، اور یہ فانی ہے اور وہ باقی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ختم ہونے والا نہیں ہے۔ تو اب بندے کے لیے یہ بہت آسان ہو جاتا ہے کہ تھوڑے کو زیادہ کے لیے چھوڑ دو، کم کو زیادہ کے لیے کیا ہے؟ کسی کو کہہ دو یہاں عمل کرنے سے، ادھر مزدوری کرنے سے تجھے کتنا ملے گا؟ مثال کے طور پر تجھے 10,000 ملے گا۔ اچھا اگر وہاں چلے جاؤ تھوڑا سا تو وہاں آپ کو 20,000 مل جائے گا، تو کیا یہ 10,000 لے گا یا 20,000 لے گا؟ اور 20,000 والے کو کہہ دیا جائے آپ کو 50 ملے گا، تو اب 20 کا چھوڑنا آسان ہے یا نہیں؟ یہ 50 کے لیے، 50,000 کے لیے، اور 50,000 والے کو کہہ دو کہ 1,00,000 مل جائے گا، تو اس کا چھوڑ دینا آسان ہے یا نہیں؟ کوئی ایسا پاگل نہیں ہے جو اس پر کم پر کیا ہو جائے؟ راضی ہو جائے، اور کہتے گزارا ہو جائے گا، کس سے؟ گزارا ہو جائے گا۔ تو جب وہ نعمتیں سامنے ہو تو کوئی پاگل نہیں ہے جو اس دنیا پر کیا ہو جائے؟ راضی ہو جائے کہ یہ دنیا میں لگے دنیا کے لیے۔ اس لیے حدیث پاک میں ہے اجمعها من لا عقل له،
یجمعها من لا عقل لا، کہ اس کے جمع کرنے میں وہ لگا رہتا ہے کہ جس کے پاس عقل ہی نہیں ہے، جہاں جا رہا ہے وہاں نہیں بھیج رہا ہے اور خود جا رہا ہے۔ تو بہرحال میرے محترم دوستو، جب وہ اسی کو تقوی کو اختیار کرے، روکا نہیں گیا، لیکن ڈرو، قرب کے راستے تلاش کرو، اور کہیں ہوا میں نہیں کہ ہوا میں مسلح پر کیا ہے، ایسے چیز سیکھ لو کہ مسلح پر اڑنا دکھا دو لوگوں کو کہ ہوا میں، اور تم یہاں بیٹھے ہو اور یہ بتا دو کہ دیکھو منٹوں میں کہاں پہنچ گئے، فلان جگہ پہنچ گئے، دریا میں آپ ڈوبے نہیں۔ اگر جو صحابہ کی کرامت اللہ نے بتائی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، تو یہ ایسے کام نہیں ہے کہ مشکل ہے، نہیں کرنا یہی سب کچھ ہے، لیکن سب کچھ میں تقوی اختیار کرو، اللہ کا خوف اختیار کرو۔ فاتقوا اللہ واجملوا فی الطلب وتوکل علیہ، یہ نہیں کہا کہ طلب نہ کرنا، توکل کرو، کہا نہ کر طلب نہ کرنا اور صرف کیا کر لو، توکل کرو، نہیں طلب کرو۔ اسی طلب میں امتحان ہے، ایک عمومی بات ہے جو عام انسانوں کے لیے ہے، لیکن اس طلب میں اچھا صحیح راستہ اختیار کر لو۔ اگر اس میں جمال پیدا کر لو، اس میں حسن پیدا کر لو۔ حسن کیا ہے کہ اگر تقوی والے راستے سے جس شعبے میں بھی تم ہو، اس میں اگر تمہیں مثال کے طور پر 10,000 روپیہ مل رہا ہے، اور اگر اس راستے سے ہٹ کر کام کرو گے تو تجھے 1 کروڑ ملے گا، 1 لاکھ ملے، پوری دنیا مل جائے گی تجھے، پوری دنیا کا بادشاہ بن جاؤ گے۔ جو بھی آپ یعنی بندہ تصور کر سکتا ہے کہ اس دنیا میں پتہ نہیں کیا کچھ ہو جائے بندے کے ساتھ کہ یہ بڑا کامیاب ہو گیا۔ تو اب یہ ہے وہ تقوی والا راستہ، اللہ کے خوف والا راستہ، اللہ سے امیدوں والا راستہ، کہ اس میں جمال اور اس میں حسن پیدا کر لو۔ اس طلب میں وہ یہ کہو کہ مجھے وہ کروڑوں نہیں چاہیے، کروڑوں نہیں چاہیے، اور مجھے یہ 10,000 کیا ہے، یہ میرے لیے کافی ہے۔ کیوں؟ میرا کام صرف یہ ہے، زندگی بنانا میرا کام نہیں ہے۔ توکل علیہ، اب توکل کس پر کر لو؟ اللہ پر، کہ رزق ادھر سے نہیں ملتا، رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ حفاظت ان اسلحوں سے نہیں ہوتی، ان اسلحوں سے حفاظت ہوتی ہے اللہ کے چاہنے سے۔ جب اللہ چاہے گا حفاظت ہوگی، جب اللہ چاہے گا تو کیا ہوگی؟ حفاظت ہوگی، اور جب اللہ چاہے گا تو یہی اسلحہ یہ خود اس چلانے والے کے لیے موت کا سبب بن جائے گا، اسی کی ہلاکت ہو جائے گی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے آرام فرما رہے تھے، اور تلوار جو ہے وہ اوپر درخت میں ایک شاخ کے ساتھ لٹکا دیا تھا۔ ایک دشمن نے دیکھ لیا، کافر نے، مشرک نے، بے دین نے، کہا کہ بڑا اچھا موقع ہے، بہت اچھا یہی موقع ہے، اب یہ موقع ہاتھ سے نہ جائے۔ تو وہ تلوار اس نے اس درخت پر جو لٹکا ہوا تھا وہ تلوار اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، اس کو پتہ نہیں چلا کہ تلوار کسی نے ہاتھ میں لیا۔ اچھا، اس کے بعد اٹھایا، کیونکہ اب تو کس کے ہاتھ میں ہے؟ اب تو میرے ہاتھ میں ہے۔ تو جب میرے ہاتھ میں تلوار ہے اور وہ بغیر تلوار کے
تو میں اس کو مار سکتا ہوں، قتل کر سکتا ہوں۔ اٹھا دیا اور پھر پوچھا من یمنعک منی، اب تجھے کون بچا دے گا میرے سے؟ کیوں کہ جو مارنے کا آلہ ہے اور سبب ہے، اور یہ سبب اللہ نے بنایا ہے، اور اس سے موت واقع ہوتی ہے، یہ سبب ہے قتل کا، اب تجھے کون بچا دے گا؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ اللہ اللہ، روک ڈالنے والا کون ہے؟ روک ڈالنے والا اللہ ہے۔ اور یہ روب ایسی چیز ہے کہ جب یہ پڑ جائے تو تلوار کر کام نہیں کر سکتے، وہ بھاگنا پڑتا ہے، پھر اسلحہ گر جاتا ہے ہاتھ سے۔ فسقط السيف من يده، تو تلوار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے، یا اس دشمن کے ہاتھ سے اور اس کافر مشرک کے ہاتھ سے کیا گیا؟ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ میں لے لیا۔ اب جو سوال اس نے کیا تھا وہ سوال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کیا، تلوار اس کے ہاتھ میں، سوال اس نے کیا، اب تلوار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں۔ فرمایا من یمنعک منی، اب یہ بتاؤ تجھے کون بچا دے گا؟ تو ان کو اللہ کہنا نہیں آتا تھا، اس مشرک کو، کافر کو۔ تو ان سے پوچھا جائے کہ آسمان کس نے بنایا، زمین کس نے بنائے؟ اللہ کے، اس میں تو اس کو کوئی نہیں تھا کہ اللہ سے منکر تو نہیں تھے کہ اللہ نہیں ہے، اللہ کے وجود کے تو عقیدہ رکھتے تھے، آگے شرک کرتے تھے جو بھی، لیکن کہہ نہ سکا، کہہ نہ سکا۔ جب وقت آ جائے، وقت پر صحیح کہنا یہ آسان کام نہیں ہے، جسے کہتے ہیں موت کے وقت کلمہ پڑھنا آسان کام نہیں ہے، ویسے تو بندہ، لیکن آ جائے موت کا وقت، اور اس میں اس لیے بہت بڑا خوش قسمت آدمی ہے کہ جس کو موت کے وقت کیا ہے کلمہ نصیب ہو جائے۔ تو اس نے کیا کہا؟ کن خیر آخذ، یہ تلوار آپ کے ہاتھ میں ہے، تو جس کے ہاتھ میں تلوار ہو ان کی دو قسمیں ہیں، ایک شریر آدمی جو اس سے دوسرے کو مارتا ہے، قتل کرتا ہے، اور ایک بہتر آدمی۔ تو آپ انہی میں سے احسن طریقے سے تلوار کو ہاتھ میں پکڑنے والا، کہ جس سے دوسرے کو نقصان نہ پہنچے۔ آپ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنے ذات کے لیے انتقام نہیں دیا ہے، حالانکہ اگر دیکھ لیا جائے تو اس نے تو اس کو مارنا چاہا، بلکہ ایک دفعہ ایک یہودی عورت نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بکری کا گوشت کھلایا، اور اس کے اندر زہر، اور پتہ چلا کہ اس یہودی عورت نے یہ کام کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ پھر اس کو ہم قتل نہ کر دیں؟ میں نے تو اپنی ذات کے لیے کبھی انتقام نہیں لیا۔ فخلّى سبیلہ، تو اس کا راستہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا کہ آپ جا سکتے ہیں، لیکن کیا بتایا حضور؟ اس کو بھی دعوت دی، شفیق ہے، رحیم ہے، مہربان ہے، اس کا بھلا چاہتے ہیں، یعنی جائے جہنم میں۔ تو اس کو کہا کہ کیا تم کلمہ پڑھو گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ؟ وہ بھی عجیب لوگ تھے، مارا، اس نے کہا نہیں۔
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھوڑ دیا، لیکن کتنے متاثر ہو کے گئے، جئتکم من عند خیر الناس، کہ میں لوگوں میں سب سے بڑھیا انسان سے میں ہو کے آ رہا ہوں تمہارے پاس، جئتکم من عند خیر الناس۔ تو اسباب ہیں، حفاظت کے ہیں، لیکن اب اس میں طلب کرو، ضرورت ہے تو رکھو۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، دشمن کے لیے سے بچنے کے لیے، ان کے ظلموں سے بچنے کے لیے تیاری کرو، تیاری۔ اور یہاں تیاری کون سی ہے؟ یہاں تیاری ذکر اور دعا والی نہیں ہے، بلکہ یہاں تیاری کس کی ہے کہ جتنے ظاہری طور پر تم اسباب جمع کر سکتے ہو تو اتنا تم کر لو، جتنا تم کر سکتے ہو، جتنا تم کر سکتے ہو۔ یہ نہیں کہ جتنا دشمن کر سکتا ہے، اگر تم ولیل کہ بس ہے تمہارا اور کچھ نہیں ہے تو تم اتنا کرو۔ یہ نہیں ہے کہ جتنا وہ کرے اتنا تم کرے، کیونکہ تمہارے فتح اور شکست کا معاملہ وہ قلت اور کثرت اسلحہ سے نہیں ہے، بلکہ وہی تقوی، اللہ سے مانگنا۔ تو فرمایا کہ دیکھو یہ ایک ذرائع ہے، تو قلیل جو ہے تھوڑے پیسے مل جائے، مکان چھوٹا ہو، سواری معمولی ہو، کھانے دو چار قسم کے نہ ہو، ایک قسم ہی کا ہو، دنیا کا وقت سے گزر ہی جائے گا جو کچھ بھی ہے، تو اس میں توکل کرو اللہ پر، اللہ پر عاجلوا بالطلب وتوکلوا علیہ۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے بات کی، کیونکہ قوم تجارت میں مشغول رہتی تھی، اور تجارت میں جیسے نظر آتا ہے کہ اگر کم دو گے، دوسرے نمبر چیز دے دو گے تو پیسہ تمہارے پاس زیادہ آ جائے گا، دوسرے کا حق مارو تو اپنی ضرورت کے لیے، فرمایا کہ ایسا نہ کرو، وزنوا بالقسطاس المستقیم، ایسے ترازو، انصاف والے ترازو، اسی سے کام لو۔ اب اس میں تو نظر آئے گا کہ جب دھوکہ نہیں دیں گے، ملاوٹ نہیں کریں گے، دوسرے نمبر کی چیز نہیں دیں گے، تو پھر تو پیسہ کیا ہو جائے گا؟ کم ہو جائے گا۔ ہمارے والوں کو نظر آتا ہی نہیں آتا، ان کو بھی نظر آتا تو اس پر حضرت شعیب علیہ السلام نے ان سے فرمایا بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، کہ وہ مال اور وہ پیسہ جس میں تم اللہ کے حقوق ادا کر سکو، اللہ کے حقوق، نماز اللہ کا حق ہے، اگر کروڑوں مل جائے اور یہ کہہ دیا جائے کہ نماز چھوڑ دو، نماز تو اتنا ایمان سیکھنا ہر ایک پر فرض ہے کہ جو کہتے ہیں کروڑوں کے لیے نماز نہیں چھوڑ سکتا، یہ فرض ہے، کروڑوں کے لیے نماز نہیں، کیونکہ نماز چھوڑنے سے اللہ ناراض ہو جائے گا، رزق دینے والا، زندگی بنانے والا وہ ناراض ہو جائے گا، اور اس کی ناراضگی جو ہے یہ بہت بڑی مصیبت ہے، جیسے ان کا راضی ہونا سب نعمتوں سے بڑی نعمت ہے، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، تو اس کا ناراض ہو جانا یہ کیا ہے؟ سب سے بڑی مصیبت اور بڑا عذاب یہ ہے کہ مالک کیا ہو جائے؟ مالک ناراض ہو جائے، مالک ناراض۔ تو ان کو بتایا کہ دیکھو تھوڑا مال ہے، اس میں تم اللہ کو راضی کر رہے ہو، اللہ کو راضی کرنا کیسے کرو گے؟ جو حقوق اللہ کے ہیں اس کو کیا کر لو، اس کو پورا کر لو، جو اللہ کا حق ہے، اور جو بندے کا حق ہے اس کو پورا کر لو۔
حقوق یہ بندوں کے حق بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے اور اللہ کے اپنے حق بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے، اور ان دونوں کا نام دین ہے کہ اللہ کے حقوق بھی پورا کر لو اور بندوں کے حقوق بھی کیا ہے، اس کو پورا کر لو، اس کو پورا کر لو۔ اس لیے کہتے ہیں وہ بندہ، وہ نوکر، وہ غلام جو ایک طرف مالک کی بات مان رہا ہے، جو اس کے دنیا میں اس کا کیا ہے، آقا ہے، اس کا افسر ہے، جہاں ماننی چاہیے مان رہا ہے اور کام صحیح طریقے سے کر رہا ہے، اور دوسری طرف اللہ کو راضی کر رہا ہے، تو یہ بہت بڑی خوش قسمت انسان ہے اور اس کو اجور زیادہ ملتے ہیں۔ ایک طرف اپنے مخلوق میں جو بڑا ہے ان کا، اس کو راضی کر رہا ہے، اور ایک طرف مالک کو کیا کر رہا ہے، راضی۔ تو فرمایا بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین، کہ اللہ کی طرف سے جو تجھے ملے اور جو بچ جائے، خواہ وہ کم ہی کیوں نہ ہو، تو یہ تمہارے لیے اس زیادہ پیسوں سے اور پیسوں کے ذریعے سے جو بڑھیا لباس ہے، اور پیسوں کے ذریعے سے جو بڑھیا مکان ہے، اور ان پیسوں کے ذریعے سے جو بڑھیا گاڑی ہے، اور ان پیسوں کے ذریعے سے اور اس کے جو بڑا عہدہ ہے، یہ سب اس میں ہے کہ جس میں اللہ کے حقوق ضائع ہو اور بندوں کے حقوق ضائع ہو، تو اس کے ذریعے سے تو یہ تمہارے لیے کیا ہے، اس سے بہتر ہے، اس میں تمہارے لیے راحت ہے، اس میں اطمینان ہے، اس میں کامیابی ہے۔ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین، تو توکل اللہ پر کرو، طلب بھی کر لو اور کیا کر لو، توکل کرو اللہ پر، تاکہ اس پر، اس چیز پر اعتماد نہ ہو، اپنے اس سبب پر اعتماد نہ ہو کہ بڑی دکان ہے تو زندگی اعلیٰ بن جائے گی، اور چھوٹی ہے تو کیا ہے، پھر زندگی اعلیٰ نہیں ہوگی، پیسے زیادہ آ رہے ہیں تو کام بن جائے گا، اور پیسے کم آ رہے ہیں تو کام نہیں بنے گا، بلکہ اللہ کے حکم سے دور ہونے کی وجہ سے جو مصیبتیں آتی ہیں، جو مصیبتیں اور پریشانیاں آتی ہیں معصیت کی وجہ سے، معصیت کی وجہ سے جو مصیبت اور پریشانیاں آتی ہیں اللہ کی طرف سے، تو وہ پریشانیاں پیسوں کی وجہ سے ختم نہیں ہوتی، وہ پریشانیاں پیسوں کی وجہ سے ہم دنیا میں دیکھتے ہیں، کسی کے گردے میں پتھری ہے، رسولی ہے، پیٹ میں کوئی بھی مسئلہ ہے، اب مالدار ہے یا غریب ہے، حاکم ہے یا محکوم ہے، بڑے گھر میں ہے یا چھوٹے گھر میں، شہری ہے یا دیہاتی ہے، تو کیا اس گردے میں جو درد ہو رہا ہے اس پتھری کی وجہ سے، اس کی وجہ سے اس کو چین نہیں آتا۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ اس کے جیب میں 10 لاکھ روپیہ ڈال، یہ ہے، یا اس کے جیب میں جو پیسے ہیں یہ لے لو، اس کو فقیر بنا دو، یا اس کو مالدار بنا دو، یا اس کو چھوٹے گھر سے بڑے گھر میں لے جاؤ، یا بڑے گھر سے چھوٹے گھر میں لے جاؤ، یا یہ کسی درجہ میں کسی جگہ پر یہ وہ کلاس 4 کہتے کیا کہتے ہیں، وہ ہے خادم ہے، اس کو بادشاہ بنا دو، یا بادشاہ ہے یار ایسا کر لو، اس کو سے سب چیزیں اس سے چھین لو اور اس کو کیا بنا دو، اس کو خادم نوکر بنا دو، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ صحیح کہہ رہا ہوں، مسئلہ کیا ہو جائے گا، حل ہو جائے گا۔ تو کیا خیال ہے، اس کو کوئی عقل مند مانے گا؟ عقل مند وہ یہ کہے گا کہ دیکھو ڈاکٹر کیا کہہ رہے ہیں، جو اسلام کے ماہر ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں تم جو بھی ہو لیکن میرے چوری کے نیچے آنا ہی ہوگا، اور یہ اس کو نکالنا ہوگا اندر سے اور باہر پھینکنا ہوگا،
باہر کیا ہوگا؟ پھینکنا ہوگا. جب تم اندر سے یہ نکالوں گا باہر پھینکوں گا تو اس کے بعد کیا ہو جائے گا؟ درد ختم ہو جائے گا. جب درد ختم ہو جائے گا تو چھوٹے گھر میں ہو بھی آرام سے رہو, بڑے میں ہو تو بھی آرام سے رہو, بادشاہ ہو تو بھی آرام سے رہو, فقیر ہو تو پھر بھی آرام سے رہو. تو یہ عقل مندی کی بات ہے یا کمخلوق کی بات ہے؟ تو سب لوگ یہ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ تو جس وجہ سے درد ہے اس کی تشخیص, اس کی کیا ہے؟ تشخیص کرنا, وجہ کیا ہے, اور پھر اس کا علاج کرنا. تو جو مصیبتیں اور جو عذاب کی شکلیں گناہوں کی وجہ سے آتی ہے, عدم توکل کی وجہ سے, اللہ پر اعتماد نہ کرنے کی وجہ سے, اور احسن طریقے سے کام نہ کرنے کی وجہ سے, تو اس کا حل پیسے نہیں کہ کیا ہو جائے گا؟ کام خراب ہے تو خراب ہے تو ٹھیک کر لو. کام خراب ہے گویا عمل خراب ہو گیا, خرچ کرنے میں عمل خراب ہو گیا, کمانے میں عمل خراب ہو گیا. تو جیسے آنکھ خراب ہو جاتی ہے تو اس کا حل ہے, اس کا علاج کرو. تو اگر آنکھ والا عمل خراب ہو جائے تو یہ تو اس سے زیادہ خطرے کی بات ہے, کیونکہ آنکھ تو اللہ نے اس عمل کے لیے دیا ہے کہ اس آنکھ کے ذریعے سے دیکھنا تمہارا. تو آنکھ قیمتی نہیں ہے بلکہ آنکھ کے ذریعے سے عمل کیا ہے؟ یہ ہاتھ قیمتی نہیں ہے, ہاتھ ہے عمل کے لیے. اس لیے اگر عمل خراب ہو گیا, چور بن گیا, تو کیا کہا جاتا؟ ہر چیز میں نصیحت اور خیر خواہی ہے. دین میں خیر خواہی ہے, دین میں کیا ہے؟ خیر خواہی ہے. تو اس کو کیا کہ اس کے ہاتھ کو کاٹ دو. حالانکہ کتنا قیمتی ہاتھ تھا, کتنا قیمتی ہاتھ تھا, لیکن چوری کی وجہ سے اس نے اپنے ہاتھ کو بے قیمت بنا دیا, بے قیمت بنا دیا. وہ ہمارے ایک ساتھی کہہ رہے تھے کہ مفتی صاحب سے کسی نے پوچھا, ایک شاگرد نے, کہ یہ کیا بات ہے کہ اس نے چوری کی, اب اس کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے, حالانکہ وہ 10 درہم, وہ تو اتنا تو نہیں ہے. تو چھوٹا ہوگا نا جو بچہ, اس کا سمجھانا, کہتے وہ بیٹے اس کا ہاتھ لمبا تھا, ذرا کیا تھا؟ بہت لمبا تھا. کیوں؟ یہ دوسروں کے جیب میں پہنچ جاتا تھا. تو ہاتھ اس لیے نہیں ہے کہ دوسروں کے جیب میں پہنچے, ہاتھ اس لیے کہ اپنے جیب میں کیا ہے ڈال دو. یہ نہیں کہ دوسرے کے جیب میں کیا ہے اس سے چیزیں نکالنے کے لیے ڈال دو. تو اس کو ذرا برابر کر دیا تاکہ اور نہ جائے. دوبارہ میں عرض کر رہا تھا, اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ اس میں کیا ہے کہ اللہ پر توکل کرو اور بھروسہ کرو. کیوں کہ چھوٹا یعنی دکان جو ہے, چھوٹی دکان ہے, بڑی دکان ہے, شکل جو بھی ہے, لاکھوں والا ہے یا کروڑوں والا ہے, جو مصیبت ہے, مصیبت اور پریشانی ہے, تو مصیبت اور پریشانی وہ اس پیسوں کی وجہ سے نہیں ہے, بلکہ ان پیسوں کے کمانے میں, خرچ کرنے میں, ایک دوسرے کے ساتھ معاملات میں, اللہ کے حقوق کے ادائیگی میں, بندوں کے حقوق کے ادائیگی میں کیا ہوئی ہے؟ نافرمانی ہوئی ہے, خراب عمل کی وجہ سے. تو خراب عمل کی وجہ سے جو مصیبت آتی ہے وہ مصیبت ختم ہوتی ہے توبہ سے. کس سے؟ توبہ سے. کہ توبہ کرو, استغفار بھی کرو اور توبہ بھی کرو. استغفار یہ ہے کہ جو کیا غلط کیا, اور توبہ ایک آئندہ نہیں کروں گا. اور اس استغفار کو صحیح تب مانا جائے گا شرعی طور پر, اور اس توبے کو شرعی طور پر صحیح تب مانا جائے گا کہ جو اللہ کا حق ہے اور اس نے ادا نہیں کیا ہے تو اب اس کو ادا کرنا شروع کر دے. نماز ہے, نمازیں رہ گئی تھی, تو اب نماز کے چھوڑنے سے جو مصیبت آئے گی, اور اس نے کروڑوں کی وجہ سے نماز چھوڑی تھی, تو وہ مصیبت کروڑوں کی وجہ سے ختم نہیں ہوگی. اور اس نماز کی وجہ سے جو رحمتیں اتریں گی
اور برکتیں اتریں گی تو اس کے پاس کروڑوں نہیں ہے، اس وجہ سے اس کے زندگی میں رحمتیں اندر نہیں ہوں گی۔ یہ نہیں ہے کہ فقر ان رحمتوں کو روک دے، نہیں، وہ رحمتیں برکتیں اتریں گی۔ اور اگر غلط ہے تو وہ مصیبت اور پریشانیاں کیا ہے؟ ایک ہے وہ مصیبت، وہ پریشانی جو خراب عمل کی وجہ سے نہیں ہے، وہ ایک امتحان کے لیے ہے۔ کس کے لیے ہے؟ نیک لوگوں پر بھی حالات آتے ہیں، نیک لوگوں پر بھی حالات آتے ہیں، پیغمبروں پر حالات آئے ہیں، نیک لوگوں پر آتے ہیں، لیکن وہ ان کے درجات کو اونچا کرنے کے لیے اور اپنے قرب میں اور بڑھانے کے لیے۔ کیوں؟ جیسے عمل کے ذریعے سے، نماز روزہ ان اعمال کے ذریعے سے انسان اللہ کا مقرب بنتا ہے، اس طرح جب کوئی حال آ جاتا ہے تو صبر کرنے سے بھی کیا بنتا ہے؟ بڑا مقرب بن جاتا ہے۔ جب یہ صبر کرتا ہے، جب یہ برداشت کرتا ہے اللہ کی نسبت سے، اللہ پاک کی نسبت سے، تو وہ تو رفع درجات کے لیے ہے۔ اس لیے فرمایا ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلك علی اللہ یسیر لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم۔ کہ پورے ملک میں کوئی بھی مصیبت، طبیعت کے خلاف کوئی حال آ جاتا ہے، جان میں بندہ بیمار پڑ جاتا ہے، اس کا دوست بیمار پڑ جاتا ہے، رشتہ دار میں کوئی فوت ہو جاتا ہے، یا مال میں، کاروبار میں، کسی بھی چیز میں، تعلقات، کوئی بھی مصیبت اور پریشانی آ گئی، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها۔ یہ تو پہلے سے لکھی ہوئی ہے، اس کے وجود میں آنے سے پہلے۔ اور یہ لکھنا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ کیوں؟ ان ذلک علی اللہ یسیر۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اللہ کو تو ہم اللہ مانتے اس وجہ سے ہیں کہ اس کے پاس علم ہے۔ کیا ہے؟ علم ہے۔ علم کے اعتبار سے کمال اور تصرف کے اعتبار سے کمال، علم ہے۔ کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ یہ کیا کرے گا، کل کیا کرے گا، پرسوں کیا کرے گا، اس کے دل میں کیا آئے گا، اس کے کیا جذبہ ہوگا، یہ کیا فیصلے کریں گے، اس کے ساتھ ان اعمال کی وجہ سے کیا ہوگا، جنت، اس کے قبر کے زندگی، حشر کے زندگی، ایک 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 عمل وہ اللہ سے مخفی تو نہیں ہے۔ ہر چیز اللہ کے علم میں ہے، اللہ پاک کے علم میں ہے، اور تصرف والا ہے۔ نفع اور نقصان میں وہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے کہ نفع دینے میں یا نقصان دینے میں وہ کسی چیز کا کیا ہو جائے، محتاج ہو جائے۔ تو یہ تو اللہ کے لیے بہت آسان ہے، لیکن ہر کام میں حکمتیں ہیں۔ لیکن لا تأسوا علی ما فاتکم، جو نفع ہاتھ نہ لگے، وہ اچھا موقع تھا بس، لیکن کیا کرے، چلا ہی گیا، بہت اچھی چیز، کیا کریں، یہ تھا نہیں۔ جو تمہارے ہاتھ نہ لگے تو اس پر پریشان نہ ہو جانا۔ کیوں؟ یہ تمہارے ہاتھ آنا بھی نہیں تھا اس کا، تو پریشان نہ ہو جانا، کیونکہ نظام کس کی طرف سے ہے؟ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، اور جو اللہ دے اس کی وجہ سے اپنا یعنی گویا عجب میں بندہ آ جائے، کبر میں آ جائے، شیخی میں آ جائے کہ دیکھتے نہیں ہو میں نے وہ بعض وقت علیات باللہ اس قسم کی باتیں بھی زبان پر اللہ تو بھی دیکھتا ہے نا کس ناکس کو، کون اس قابل ہے، کون کیا ہے اس قابل ہے۔ آخر میں کچھ کر رہا ہوں۔ قارون نے یہی کہا تھا کہ جب اس کو یہ کہا گیا کہ جو اللہ نے تمہیں دیا ہے وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، کہ جو اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں آخرت کی تیاری کر لو، گویا اس میں اللہ کے احکامات پورا کرو، اللہ کو مانو، پھر موسیٰ علیہ السلام کی باتیں مانو، اور جیسے اللہ نے تیرے پر احسان کیا ہے تو تم دوسروں پر کیا کرو۔ یہ مال میں دوسروں کے حقوق ہیں، دوسروں کے کیا ہے، اور یہ حقوق اللہ نے رکھے ہیں، اللہ نے
رکھے ہیں. جیسے بندے کے مال میں کچھ حصہ ہوتا ہے نا، ہر ایک کے مال میں دوسروں کا ہوتا ہے کچھ. پیسہ اس کا ہے، تاجر کا اس میں حصہ، زارع کا اس میں حصہ، اس طریقے سے ڈاکٹر کا اس میں حصہ، اور اس طرح وکیل کا اس میں حصہ. اللہ سب کی حفاظت فرما دے. اور دوسری طرف وکیل ہے، اس کا بھی دوسروں کے اس میں حصے ہوتے ہیں. تو جو مقدر کی چیز ہے وہ کیا ہے؟ وہ تو پہنچ جاتی ہے. جو اللہ نے تمہیں دیا ہے تو اس پر کیا ہے؟ یہ تو اللہ نے تمہیں دیا ہے اس پر، تو اس کی وجہ سے اپنے آپ کو کچھ سمجھنا یہ تو. تو اس لیے میرے محترم دوستو، یہ توکل کرو. اس لیے اس کو نہ دیکھو کہ میرے پاس جو نقشہ ہے وہ کیسا ہے. نہیں، جس کام میں بھی لگو تو اس اعتماد کے ساتھ لگو، کیونکہ اللہ کے علم ہے سب کچھ، اور اللہ سب کچھ کر سکتا ہے. نفع دینے میں کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، نقصان پہنچانے میں کسی چیز کا محتاج نہیں ہے. سب کچھ کے ہوتے ہوئے نقصان پر قادر کچھ بھی نہیں ہے، نفع دینے پر کیا ہے. اس نے کسی کو مالک نہیں بنایا نفع اور نقصان کا، کہ اپنی ذاتی طور پر ایک ذرے کا بھی مالک نہیں بنایا کہ تم اپنے کو نفع پہنچانا چاہو تو نفع پہنچا سکتے ہو، نقصان سے بچانا چاہتے ہو تو نقصان سے کیا ہے اپنے آپ کو بچا سکتے ہو. نہیں، نفع دینے والا، نقصان سے بچانے والا وہ صرف اکیلا کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ ہے، اللہ ہی نافع ہے، اللہ ہی دار ہے، اللہ ہی دینے والا ہے، اللہ ہی لینے والا ہے، اللہ ہی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. تو میرے محترم دوستو، اس میں گویا یقین کر لو کہ اصل مسئلہ کیا ہے کہ میں اس پر اعتماد کروں، اللہ پر، اور سبب کو چھوڑنا نہیں ہے، لیکن اس میں اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے. اس لیے اگر شریعت صرف نماز کے بارے میں نہیں ہے کہ نمازیں پڑھو، یا صرف روزہ کے بارے میں نہیں ہے کہ روزے رکھو، ورنہ بندہ پھر دوسرے چیزوں میں اپنے آپ کو آزاد سمجھے گا. نماز والا علم تو علماء سے لے گا، اور روزے والا علم تو علماء سے لے گا، اور حج والا علم تو علماء سے لے گا، لیکن تجارت والا علم اور زراعت والا علم اور حکومت والا علم اور بھی جتنے بھی ہیں یہ علماء سے نہیں لے گا، یہ علماء سے نہیں لے گا. حالانکہ دین نام ہے ان سب چیزوں کا، گویا اس میں اللہ نے کچھ احکامات ہی نہیں اتارے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گویا اس کے لیے کچھ ہمارے پاس کامیابی کے لیے کچھ بھی نہیں لے کر آئے. حالانکہ جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے وہ کس کے پاس ہے؟ کسی کے پاس ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے جو چند باتیں کی ہیں بڑے ادب سے، کیونکہ بات کرنی ہوتی ہے، لیکن بات کرنے میں بڑے کا، باپ کا، اس کا ادب رکھنا، اس کا خیال رکھنا، وہ بھی دین ہے، وہ بھی کیا ہے. تو ظاہراً وہ تو ایک دین سے ہٹا ہوا ہے، لیکن کہتے یا ابتی، اے میرے ابا جان. تو جیسے بنیادی باتیں کہنے کی، اس کے ساتھ یہ بات بھی فرما دے، یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا. کہ میرے ابا جان، میں وہ علم لے کر آیا ہوں جو تمہارے پاس نہیں ہے، جو تمہارے پاس نہیں. کیوں؟ وہ علم تو اللہ ہی اتارتا ہے اور نبی پر اتارتا ہے. ہر ایک نبی بنے گا کہ میرے پر اللہ کی طرف سے وحی آئی ہے، ایسی بات تو نہیں ہے. وحی تو پیغمبر پر ہے. اللہ نے جس کو بھیجا ہے اور جس کو پسند کیا تھا، انبیاء علیہ السلام، ان پر اللہ نے وحی اتاری. تو کہتے وہ علم میرے پاس، میں وہ لے کر آیا ہوں جو تمہارے پاس نہیں ہے. اس لیے جو علم ان سب شعبوں میں کامیابی کا ذریعہ ہے، وہ علم کسی کے پاس بھی نہیں ہے. وہ علم کسی کے پاس نہیں ہے. وہ علم پیغمبر ہی کے پاس ہے، اور پیغمبر نے وہ علم پہنچا دیا ہے لوگوں کو، کیونکہ اس کو حکم تھا بلغ ما انزل الیک من ربک،
کہ جو تیرے پاس اللہ کی طرف سے آیا ہے تو صرف عبادات کا نہیں آیا ہے، عبادات کا بھی آیا ہے، معاملات کا بھی آیا ہے، اخلاق کا بھی آیا ہے، معاشرت کا بھی آیا ہے، قضاء کا بھی آیا ہے، دوسروں کو دعوت دینے کا بھی آیا ہے۔ یہ سب پورے کیا ہے؟ علوم ہے۔ یہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے یہ علم ہے۔ تمہارا کام کیا ہے؟ بلغ ما انزل الیک من ربک، جو اللہ کی طرف سے تمہارے پاس آیا ہے تو یہ کیا ہے؟ یہ دوسروں تک پہنچا دینا۔ تو اس میں اپنے آپ کو جاہل سمجھنا اور اس میں اپنے آپ کو ان پڑھ سمجھنا، حالانکہ اگر دنیا میں بھی دیکھ لیں دنیا کے علوم کو بھی، تو اگر ایک آدمی ایک لین میں علم والا ہے تو 100 میں وہ کیا ہے؟ جاہل ہے، حالانکہ اس کی ضرورت ہے، وہ اس کی کیا ہے؟ ضرورت ہے۔ اگر ایک آدمی نے ڈاکٹری میں عالم ہے، یعنی ڈاکٹری کا پتہ ہے اس کو، تو اسی معاملے میں تو لوگ اس کے پاس آئیں گے، انجینئر بھی آئے گا اور زمیندار بھی آئے گا، تاجر بھی آئے گا، لیکن جب اس کو اپنی ضرورت ہوگی مکان بنانے کی تو اب یہ جائے گا کس کے پاس؟ اسی کے پاس جائے گا جس کے پاس وہ علم ہے، کہے گا میرے پاس یہ علم نہیں ہے، میرے پاس یہ علم نہیں ہے۔ اور ان دونوں کو اگر حاجت پڑے گی کسی عدالت میں، کسی مقدمے میں، تو یہ دونوں کس کے پاس جائیں گے؟ وکیل کے پاس جائیں گے نہیں جائیں گے؟ کیوں؟